ہوتے ہیں ایسے میں، لیکن میں اپنی کیفیت اور اپنی نیچر بتا رہا ہوں کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے سے اگر کوئی روٹ کے نکلا نا یا دل توڑ کے نکلا نا، خدا نہ خواستہ اس کو کچھ ہو نہ جائے. آپ سمجھ سکتے ہیں، ہر آدمی سے اگر کوئی روٹ کر جاتا ہے تو صرف اس کے فرد سے وہ روٹے گا، اس فرد سے. مجھ سے خدا نہ خواستہ روٹا ٹوٹا تو ہو سکتا ہے کہ بہت کچھ وہ گنوا بیٹھے. اور میں جو اشارے میں کہنا چاہتا ہوں، شاید بہت سمجھدار سے میں سمجھتے ہوں کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں. تو یوں جتنے اراکین شورا ہیں، جتنے بڑی سطح کے ذمہ داران ہیں، جتنی ذمہ داری بڑی ہے اتنا ان کو مزید چوکنا رہنا ہے. میں نے بعض بڑی سطح کے ذمہ داروں کو اسکرین پر ان کی پولیں کھلتی ہوتی ہیں، یوں کر کے چل رہے ہوتے ہیں. آئی ڈونٹ لائک، میرا بس چلتا ہے اس کا ہاتھ پکڑ لیتا کہ یار پاگل ہو گئے سب، یار تم دیکھ کر یہ کیا کر رہے ہو، ہاتھ ملاؤ یار، مسکراؤ تھوڑا، پیسے لگتے ہیں، خرچہ ہوتا ہے، میں ہوں، دے دوں گا تم کو. ہاں نہیں مطلب یہ لوگ آپ سے عقیدت کرتے ہیں، محبت کا، یوں کر کے یوں سو بڑا چڑھا کے نکل جاتے ہیں یار، منہ چڑھا کے نکل جاتے ہیں. بڑی بڑی سطح کے ذمہ داران، بعض سب نہیں، بعض اچھی طرح پرتپاک طریقے سے ملتے ہیں. یہ کبھی کبھی تو میں کسی کو بولتا بھی ہوں کہ یار تھوڑا توجہ سے ملا کرو یار، بیچارے یہ دکھیار ہے، ان کی کسی کی ماں بیمار، کسی کا باپ بیمار، یہ بیچارے حسن زن کی وجہ سے آپ کے پاس آئے ہیں، آپ ایک یار منہ چڑھا رہے یا اس کے ساتھ باتوں میں لگے اور یوں دیر یاد غلاف کعبہ ہے جو یار پکڑ کے چوم رہا ہے. یہ کچھ بولنا چاہتا ہے، یہ سنو گے تو مطلب کچھ اس سے بھی خوشخبریاں ایسی سنو گے کہ یہ وہی تھا جو ایک بار مل کر گیا، آج کابینہ سطح پر اس کی ذمہ داری لگ گئی ہے. اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. باتیں کرنا بہت آسان ہے، کام کرنا یہ کام ہے. تو جتنے بھی ذمہ دار، بعض ذمہ دار نہیں ہوتے لیکن اس سے مسکرا کے مل رہے ہوتے کہ مدینہ، یعنی میرے ساتھ بھی بڑی مسکرا کر ملتے ہیں، طبیعت پوچھتے ہیں، واقعی بولتا اچھا لگتا ہے. 100 سال کے بوڑھے کو بھی کوئی طبیعت پوچھے گا تو یار اچھا تو لگے گا نا. خیر میں وہ بوڑھا نہیں ہوں جو عوامی بیچارے بوڑھے ہوتے جن کو لوگ واقعی گھاس نہیں ڈالتے. مجھے گھاس بھی ڈالتے ہیں، چارہ بھی ڈالتے ہیں، بہت بھی ڈالتے ہیں. مجھے اس میں تشنگی نہیں ہے کہ بڑھاپے کی وجہ سے مجھے لوگوں نے سائڈ کیا ہوا ہے. الحمدللہ یہ بھی اللہ کی نعمت ہے. قیامت کے دن اس کا حساب نہ ہو تو اللہ پاک بے حساب بخشے، ورنہ ہر بوڑھے کو یہ نعمت نہیں ملتی. گھر کا بوڑھا ہوتا ہے بھی کونے میں بیچارہ وہ کھانستا رہتا ہے، اس کو بھی پوچھتے نہیں ہے. جب غصہ آتا ہے تو پھر ہٹ جاؤ، وہ پوچھتے نہیں ہے بیچارے کو، پھر وہ یوں پھر اس کی بڑاس نکلتی ہے. اس لیے گھر کے بوڑھوں کو بھی بھلے وہ لوز ٹاکنگ کرتا ہے، دادا ہے، نانا ہے، ابا ہے، باپ ہے، یار اس کو لفٹ بھی دو، گفٹ بھی دو. اس نے آپ کو پاؤں پہ کھڑا کیا. اب وہ جو بھی کرتا ہے سمجھے، آپ نے اس کے ساتھ اس نے سلوک کے سوا کچھ کرنا ہی نہیں ہے. ہاں یہ ذہن رکھیں، اچھا سلوک کرنا ہے، اچھا برتاؤ کرنا ہے. یہ ایک عربی مقولہ ہے، بقدر ما نحب نحب، یعنی جتنی محبت دو گے اتنی ہی پاؤ گے. کسی شاعر نے کہا وہ شخص ہمیشہ محبت سے رہا محروم، وہ شخص ہمیشہ محبت سے رہا محروم اوروں کے لیے جس میں محبت نہیں ہوتی. یہ تو یار نقد سودے ہیں. آپ جتنے ملنساری محبت کا اظہار کرو گے لوگ آپ کے قریب آئیں گے، آپ کی عزت بڑھے گی اور لوگ بولیں گے یار یہ بڑا اچھا آدمی ہے، اس سے تو ملنا چاہیے. آپ سے ڈبل ملیں گے، ٹریبل ملیں گے، بھیڑ ہوگی تو بار بار ملیں گے، یار اس سے ملنے میں مزہ آتا ہے. سب تجربے کی باتیں، میرے تجربے سے فائدہ اٹھاؤ. آپ کی دعوت اسلامی کو پر لگیں گے اور انشاءاللہ مدینے کی طرف اڑتی رہے گی، پرواز کرتی رہے گی. بس سوڑا چڑھا کے رکھو گے، منہ پھلا کے رکھو گے، مسکرانے پر بھی پیسے مانگو گے، نہ مسکرانے کی قسمیں کھا کر زندگی گزارو گے تو پھر آپ کو کوئی دعا بھی نہیں پوچھے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ. بزرگوں کا قول ہے کہ جس کے چہرے پر مسکراہٹ ہوتی ہے نا مسکرانے والے کا دل جو ہے نا وہ روشن ہوتا ہے. سنت سمجھ کر مسکراتے رہو اور خوشیوں کے پھول لوگوں کے دلوں میں کھلاتے رہو اور دونوں جہاں کے لیے نفع اٹھاتے رہو انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آپ کو کچھ بھیجا ہے؟
اور آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ اتنا بڑا ہے کہ میں اچھا وہ میرا پرانا مکتوب اب تو یہ ٹائپ شدہ ہے تو اس کا مطلب ٹائپ کر لیا گیا ہے. تو پہلے تو میں تو قلم سے لکھتا تھا ابھی لکھواتا تھا اور سب مل کے کچھ نہ کچھ سر اس طرح وائٹ ساتھ تو دے ہی دیتے ہیں نا. ساؤ شروع میں تو بالکل شروع میں تو ہر مکتوب کا جواب ہر مکتوب میں نے پڑھنا ہوتا تھا لیٹر اور میں نے جواب دینا ہوتا تھا اور قلم سے لکھنا ہوتا تھا. یہ میرا بہت بڑا کام تھا یہی کام کرتا تھا. یہ اتنا بڑھ گیا کہ پھر میں چی بول گیا پھر مجلس بن گئی اور یہ سب جو بھی اب تو نظام ایک بنا ہوا ہے ماشاءاللہ. یہ آ گیا نا لیٹر تو اس کو بنگلہ بھاشیوں کو بھی بھیج دو بنگلہ کے فقراء المدینہ کو اس میں سے ہو سکتا ہے کچھ نفع اٹھانے ہے. اب پہلے کی اردو یہ بھی شاید وہ اتنی آسان نہ ہو وہ آسان کر کے بنگلہ بھاشا میں ان کو کرنا چاہیے. انشاءاللہ اس پر تھوڑا کام کرتے ہیں حضور. میں نے کہا ابھی آ گیا تو آپ کو ابھی پیش کر دیا ہے. ابھی مدنی مذاکرے کے بعد انشاءاللہ اس پر مشاورت کر کے کچھ پر کام کرتے ہیں انشاءاللہ. کوشش کرتے ہیں کہ یہ جلدی ہمارے اسلام بھائیوں کے ہاتھوں پہنچے. آپ جاتے ہیں حاجی عبدالحبیب جاتے ہیں. میں تو یار آج بھی میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ کسی اگر دعوت پہ بھی جاتا ہوں نا اب یہاں تو میرے پاس سیکورٹی ایشو نہیں ہوتا کہیں کہیں جانے کا موقع ملتا ہے روز نہیں جاتا ٹائم نہیں ہوتا کبھی کبھی جاتا ہوں. اب جن سے بالکل صاف مانوس ہوتے ہیں نا ان کو تو نہیں لیکن بہرحال میری عادت ہے تقریباً صوتی پیغام اب دیتا ہوں. پہلے چٹھیاں لکھتا تھا کھانے کی دعوت پہ جاتا تھا تو چٹھیوں میں اس طرح کا جیسے مضمون آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے مجھے بڑی نعمتیں کھلائی اللہ پاک آپ کو جنت کی نعمتیں ایک دانے کے بدلے جنت کی اعلیٰ نعمتیں قطرے کے بدلے جامع کوثر اور خاندان کے ساتھ اور یہ سب مطلب دسترخوان آقا کے قدموں میں بچھے میں بھی کسی کونے میں آ جاؤں وہ اس طرح کے. اب صوتی پیغامات پہلے وہ چٹھیاں دیتا تھا تو اس سے کیا وہ جس نے کھانا کھلایا دعوت کی اس کا دل جوئی سارے گھر کی جس نے پکایا اس کی دل جوئی. تو آپ لوگ بھی خوب دعوتیں کھاتے ہو یار اور ایسی کمروں میں لوگ ٹھہراتے ہوں گے. خدا جانے صوتی پیغامات شکریہ کا صاحب خانہ کو دیتے نہیں دیتے ذمہ داروں کو دیتے نہیں دیتے کہ یار میرا بیان سنا تھا اتنے ہاتھ اٹھے تھے لوگوں نے کہ وہ یوں کریں گے دعوت. مدنی قافلے میں تو بھائی بظاہر تو ایسا لگتا تھا کہ 313 تیار ہوئے تھے مدنی قافلے کے لیے. سفر کتنوں نے کیا یار کچھ کارکردگی ملے گی. ذمہ داروں کو بولنے سے کیا اگر تھوڑی نیند چڑھی ہوگی تو اڑ جائے گی کہ یار میرے نگران نے بھائی جھنجھوڑ دیا ہے ہمیں تو کچھ کرنا پڑے گا. ڈھونڈو کس نے نیت کی تھی مدنی قافلے کی. الحکمت و ضالۃ المؤمن حکمت مومن کا گمشدہ خزانہ ہے. تو یہ آپ لوگ کرتے ہوں گے اس سے زیادہ کرتے ہوں گے لیکن میں تو باپا ہوں یار بچوں کو بولوں گا نا. حضور آپ مسکراہٹ کا فرما رہے تھے جہاں بھی گئے کیسے دلوں کو بدل دیتی ہے اور بعض اوقات انسان کہاں تک پہنچ جاتا ہے. پورے سندھ کے کراچی کے علاوہ جو ہمارا بقیہ سندھ ہے اس کے اب حاجی ایاز اتاری بھائی کے جو معاون بنے ہیں ہمارے عرفات رضا بھائی ان کا میسج آیا ہے کہ غالباً 2006 میں نگران شورا کی ڈھیر کی آمد ہوئی تھی. فیضان مدینہ کا افتتاح تھا. میرا دعوت اسلامی کا پہلا اجتماع تھا. اس سے پہلے دعوت اسلامی سے واقفیت نہیں تھی. اس اجتماع میں نگران شورا کی ملاقات اور مسکراہٹ نے مدنی ماحول سے وابستہ کر دیا. الحمدللہ آج وہ ہمارے اتنی بڑی ذمہ داری پر اسلام پہ موجود ہے. ماشاءاللہ سبحان اللہ. میں ماشاءاللہ نگران شورا ملنسار ہے آپ ملنسار ہے. میں جنرل بعد میں دعوتیں بہت کھاتے ہوں گے آپ لوگ باہر ملکوں. حضور آپ کے پرچیاں مجھے یاد ہیں کھلاتا ہے آپ کی پرچیاں یاد ہیں اور آپ کے میسج کرنا بھی یاد ہے. اصل میں آپ کے وائس میسج میرے ذریعے بھی کہیں تک پہنچے ہیں. تو ہوتا یہ ہے کہ جب واپسی ہوتی ہے تو کئی چند مرتبہ ایسا کرنے کی سعادت ملتی رہی ہے کہ جہاں گئے نا ان کے نام وغیرہ لے لیے جاتے ہیں اور پھر یہاں سے ان کو وائس میسج صوتی پیغام وغیرہ دے کر نیتیں کرا کر کہ یہ نیتیں ہوئی تھی. تو اس سے ان کے جو دوبارہ پیغام آتے ہیں نا تو وہ بڑے ماشاءاللہ اس سے ایسا لگتا ہے کہ ان کو کافی فرحت ہوتی ہے. تو یہ ظاہر ہے کہ یہ ماشاءاللہ شروع سے دعوت اسلامی کے ذمہ داران کی تربیت ہوتی چلی آ رہی ہے. اللہ کا شکر ہے. لیکن ظاہر ہے کہ اس کو بہت بہتر کرنے کی بڑھانے کی اور اس کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ جیسا ہونا چاہیے ویسا ہونا تو پھر کیا بات ہے. مدینہ دعوت اسلامی کہاں کے کہاں نکل جائے جو آپ فرما رہے ہیں. ماشاءاللہ. میں مطلب یعنی کہ مجھے یاد ہے میں تو یعنی کہ میرے کوڈ تھے کہ جیسے کہیں بھی ملاقات ہو نا میرے ساتھ اکا دکا تو ہوتے ہی ہیں. تو میں جیسے بولوں مدینہ
मसलन तो वो जो मेरे साथ होते हैं उसके बाद एक फार्म बना होता था, वो जिसके साथ मैंने लफ्ज मदीना बोला ना तो उससे फिर वो क्या नाम है, बच्चों के क्या क्या नाम है, आपका एड्रेस, फोन नंबर, इस तरह इसका बायोडेटा लेकर ये तो चला गया, इसको भी हैरत होती है क्या हो रहा है, तो फिर मेरा उसको लेटर जाएगा। एक चुटकुला मुझे याद है, हज में भी मैंने बहुत किया ये, तो कोई मुझे मुफ्ती अब्दुल नबी हमीदी साहब ने कुछ इस तरह, भाई हम बैठे थे साउथ अफ्रीका जब गए थे तो एक किस्सा बताया, बोला एक साहब हज पर आए थे, वो कुछ शायद इतनी तरकीब नहीं थी उनकी, या मैं भूल गया हूँ कुछ, तो खैर तो वो आए थे हज पर, आपकी मुलाकात हुई होगी। अब ये जब हज से वापस घर पहुंचे ना तो आपका लेटर इनके पास पहले पहुंच गया था, हमारी हज पे मुलाकात हुई थी और नेकी की दावत या जो भी एक तरीकेकार मेरा था वो पहुंच गया था। तो वो बड़े मुतासिर हुए, एकदम मतलब दीवाने बन गए उसके, और यानी इसको ये करामत से ताबीर करते थे क्या कि यार इतनी फास्ट सर्विस है इसकी, इस आदमी मुझसे पहले मेरा लेटर आ गया, तो ये दिखाते थे लोगों को। तो मुफ्ती अब्दुल नबी साहब ने ये मतलब मुझे सुनाया, तो मैंने कहा यार ये करामत तो नहीं हो सकती, मेरा एक सिस्टम है। मेरा उन दिनों ये कि उन दिनों व्हाट्सएप वगैरह की सहूलतें नहीं थी, तो मैं क्या करता था कि मैं खत, तो मेरे पास मज़ामीन होते थे, मैं भी लिखता था, इस तरह भाइयों को भी लिखवाता था जो पिछले दिनों मेरे साथ हज पर सफर किया ना, चल मदीना, उनको पता होगा, बाद मेरे हेल्पर होते थे, हम लोग लिखते होते थे। फिर यह कि मैं जैसे जिससे मुलाकात हुई जितना मौका हो जल्दी निपटा लूं इसको, जब जब मुमकिन हो, तो खत तैयार किए और लिफाफे भी हम साथ रखते थे, संदूक बरीद में जाके जमा भी करवाने होते थे उस पोस्ट ऑफिस में वो। तो ये क्या इनका हुआ होगा कि ये हमने ले लिया होगा बायोडेटा, एक दिन में तो आदमी सफर नहीं करता, पहले तो हज में तो 40-40 दिन और 50-50 दिन पता नहीं मिलते थे, अब भी मिलते होंगे, तो कई दिन तक आदमी रहता है, तो मैंने इस दौरान बना दिया होगा इनका। और फिर क्या करते थे हम यानी यहाँ का वहां का तो अगर पोस्ट करें तो महंगा पड़ता था, अब अफ्रीका तो वहीं से हो सकता है पोस्ट किया हो, लेकिन पाकिस्तान के ज्यादा होते थे, तो हम पाकिस्तान पैसेंजर मिल जाए ना कोई, तो वो लेटर पाकिस्तान भेज देते थे, तो वहां अपनी जो भी मुआविनीन मौजूद, इस तरह भाइयों की तरकीब तो होती थी मेरी, उन्होंने टकाटक पोस्ट करना होता था, तो वहां सस्ता पड़ता था। जैसे कि लाहौर का कोई अब आया, और लाहौर का मैंने अगर इसको मदीने से भी पोस्ट करूंगा तो पैसे ज्यादा चाहिए, अब मेरे पास कोई छनाछन तो थी नहीं ऐसी, समझे, तो अब यह कि हम मतलब वो पाकिस्तान के वो तो 2-4 आने में पड़ जाता था, समझे, तो यूं मतलब हम करते थे ये तरकीब। तो यूं मैंने कहा इनको ये मेरा कोई करामत नहीं है, कोई मेरे पास मोक्कल नहीं है, ना मैंने जिन्नात को परवास करवाई है, ना ऐसा कोई सिस्टम अपने पास है, मैं मुबालगा कर रहा हूँ कि भाई यूं मेरी तरकीब है। तो यूं मतलब हर बात को लोग समझते हैं करामत नहीं, मैं अकेला नहीं, टीम वर्क है। इतनी बड़ी दावत इस्लामी, अब ये सारी कौम जमा हो रही है, भले तवज्जो से मुझे सुन रहे हैं, खुश होकर सुन रहे हैं, लेकिन अगर मैं भूल जाऊं ये सब मैंने जमा किया है तो ये भूल है मेरी। ये रात दिन बेचारा हमारे जिम्मेदारान मतलब पसीने बहाते होंगे, इनको बार बार याद दिलाते होंगे, जाना है, गाड़ियां चलाते हैं, क्या क्या करते हैं, तब जाकर ये मखलूक जमा होती है। मेरा कोई कमाल ही नहीं है, मैं तो बोल लेता हूँ, बोलने में सबको मजा आता है, मुझे मतलब हसरत से लोग देखते होंगे यार काश हमको भी कोई स्क्रीन पर इस तरह बैठने देता, अपने तो यार कैमरा भी आता है तो हट जाता है वापस, और ये कैमरे में जब देखो नजर आता रहता है। तो यूं मतलब हमारा काम इन मानों का आसान, में सही बोलता हूँ, अदनी मुजाकरे में बैठना, ये मलाई जो मैं खा रहा हूँ, हलवा है, जी हाँ ये खा रहा हूँ, ये जो सूखी रोटी, जौ शरीफ की रोटी और दलिए खाने वाले बैठे हुए, और इनके बिठाने वाले फाका मस्त हैं, खाना पीना छोड़ के इनको जमा करके लाए होंगे। ये मुबालगा कर रहा हूँ, ये लाना ज्यादा मेहनत का होता है, आना कम मेहनत का होता है अकेले का। तो यूं सारे जिम्मेदार दावत इस्लामी के जो हमारे मुबल्लिगीन अपने जो है,
ان سب کی محنت سے یہ جمع ہوتے ہیں. اسی طرح دیگر اجتماعات اور ڈھاکہ کا اجتماع جسے ہو رہا تو یہ خالی تھوڑی کہ میں نے اعلان کر دیا اور دعائے اتار، اب یہ کہ قطار لگ گئی لوگوں کی اور دمدماٹی ہو گئی اور بادلوں سے لوگ برسنے شروع ہو گئے تو بھر گیا بھائی وہ دعا کی برکت ہو گئی. کوئی دعا کی برکت اپنی جگہ پر، لیکن یہ جو نظر آ رہا ہے نا، ان لوگوں نے خون پسینہ ایک کر کے رات دن مطلب ایک کر کے جو لوگوں کی خوشامدیں کر کے ان کے ہاتھ جوڑ کے پاؤں پکڑ کے ان کو جمع کیا، تب یہ جمع ہوتے ہیں. یعنی شروع کا دور ہم کو پتا نا کتنوں کو کیا کیا کرتا تھا اور ایسے ایسے مطلب کیا بولتے ہیں آٹی مار کے نکل جاتے تھے. بولنے والی بات نہیں، ہم سب سمجھتے ہیں. کسی کی ماں بیمار ہو جائے، کسی کا باپ بیمار ہو جائے، اگر ولیم ہے کہ مرغی کی ٹانگ تلی بھی دکھاؤ تو ماں بھی صحیح ہو جاتی ہے، باپ بھی تندرست ہو جاتا ہے. 50 میل دور جا کے بیٹھ جائے گا ولیمے میں. اور ہم نے اجتماع کی دعوت دی جمعرات کو مغرب کے بعد یا مطلب تھوڑی دیر کے لیے آ جاؤ. میری بیوی اکیلی ہوتی ہے، وہ سارا دن دندناتا پھرتا ہے، تب بیوی کیا کرتی ہے یار؟ اجتماع میں ہفتے میں ایک بار آدھے گھنٹے کے لیے تیری بیوی بیمار ہو جاتی ہے، تیری ماں بیمار ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے تو نہیں آ سکتا ہے. سارا ہفتہ تندرست رہتی ہے، نوٹ گنتا تب ماں یاد نہیں آتی. تو یہ بعد میں نے سمجھانا شروع کیا. پہلے تو میں بھی چکر میں آ جاتا تھا کیا کہ بیچارے کی یوں مجبوری ہے. پھر سمجھ پڑی کہ یار سارے مجبور ہیں کیا. لیکن آپ چڑھائی مت کرنا کسی پر. میری تو افزار ہے کہ عمر قد پھر نسبت اتار کو آٹی مارے تو کہاں سے بچ کے جائے گا یار. جیسا موقع مطلب صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. آج تو بنگلہ دیش والوں کی بھائی واہ واہ ہو گئی، نکل پڑی ہے ان کی. اب دیکھو یہ ان کا میدان پورا ورتا آدھا ورتا ہی یا مدنی قافلے بھرنا تو چلو سمجھے اپنے بھرنے سے زیادہ وہ اتنا وہ نہیں ہے. مطلب مدنی قافلے کتنے ہوتے ہیں، آؤٹ پٹ یعنی کتنے مبلغین تیار ہوتے ہیں، کتنے بے نمازی بنتے ہیں، سنتوں کے پابند بنتے ہیں، گناہ چھوڑنے والے کتنے مطلب نیکیوں میں لگ جاتے ہیں. مجھے یہ کارکردگی ملے گی تو میٹھا مدینہ. نیک اعمال پر عمل کر کے رسالے پور کروانے والے، یہ ان کی تعداد میں کتنا اضافہ ایکسٹینشن ہوتا ہے. یہ تو یہ کارکردگی ہو نا، تو کارکردگی اس کو بولتے ہیں. میں نے ایک بار کچھ مبلغین تھے، مبلغ کوئی 2-4 تھے، تو میں نے بولا اتنے سال سے کام کر رہے ہیں آپ یار، یہ بتاؤ آپ نے بندے کتنے بنائے؟ بندے اکٹھے کیے نہیں پوچھ رہا میں، اکٹھے تو ڈگڈگی بجانے والا مداری بھی جمع کر لیتا ہے. آپ نے بندے کتنے بنائے؟ اب وہ چونکا گیا، اس کو بہت سمجھ میں آئی میری بات. بولا یار بات تو واقعی یہ صحیح ہے، بندہ بنے یار. بندہ اکٹھے تو ہوتے ہیں، منتشر ہو جاتے، چلے جاتے. بندہ بنے، تو بندہ بنانے کے لیے ایک ایک پر انفرادی کوشش کرنی پڑے گی، اس کو ٹائم دینا پڑے گا. اب یہ متاثر ہو کر آیا نا، اب گھر تک اس کو پیچھا کرنا ہے، اس کا چھوڑنا نہیں ہے، اس کا فون نمبر لینا ہے، اس کی جو بھی ایسا نہیں کرنا کہ وہ بیزار ہو جائے. حکمت عملی کے ساتھ اس کو پیغام دینا ہے. جمعرات اجتماع کی یاد دہانی کروانی ہے. مدنی قافلے کا اگر اس نے ہاں بول دیا تو یاد دلانا ہے کہ آپ نے ہاں بولا تھا، تو پھر بولے گا یار اس بار تو نہیں، تو آئندہ وہ ہو سکتا ہے کوئی نہ کوئی آزار کرے، اس کو کنونس کرنا ہوا. یہ نہیں کہ مطلب اس کو بول دے گا تم نے وعدہ خلافی کر دی، وعدہ کیا تھا اب گولیاں دے رہے ہو ہم کو، ٹلے دے رہے ہو، ایسے نہیں. تو یہ تو پھر بدزن ہو جائے گا. محبت سے پیار سے فضائل سنا کر کہ کوشش کریں، آپ ہمت کریں. مجبوری تو ہوتی ہے، ظاہر ہے دکان پر بھی جانے کی مجبوری ہوتی ہے، بندہ دکان تو کھولتا ہی ہے نا یار. کھانے کی مجبوری ہوتی ہے کہ ٹائم نہیں ہوتا، کھانے کے لیے ٹائم تو نکالنا پڑتا ہے. یہ روح کی غذا ہے اپنا مدنی قافلہ، ہفتہ وار سمجھانا آتا ہو نا تو آدمی مطلب اگلے کو ایسی نرمی سے اس کے اندر اتر جائے کہ اس کو آگے پیچھے ہونے نہ دے. یہ سب گر جو ہے نا، یہ تربیتی جو اجتماعات ہوتے ہیں ان میں بیان ہوتے بھی ہوں گے. باہر یہ کہ میرے بنگلہ دیشی فقراء المدینہ جو ہے، اب یہ کہ یہ کارکردگیاں تیار کرنی ہے، بالکل رش بھی کرنا ہے. ایسا رش کرنا ہے کہ شیطان کا دماغ پھر جائے کہ ہو کیا گیا. اتنی قوم جو ہے یہ یہاں جمع ہو گئی، یہ بھی ایک امپریشن تو ہے، لیکن اصل کام جو ہے نا، وہ جو میں آپ بتا رہا ہوں نا، وہ اس سے بڑا کام ہے کہ بندے کتنے بنائے آپ نے، یہ دیکھنا ہے. اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات.
मतलब ये कि जब तक जो नया आया ना वो खुद मतलब दीनी काम करने वाला ना बन जाए, मदनी काफिले में पहली बार आपकी कोशिश है, तो जब तक मदनी काफिले में दूसरों को सफर करवाने वाला ना बन जाए उस वक्त उसको अकेला ना छोड़ा जाए, साथ उसको तरकीब रखी जाए। बाद में भी तरकीब रखी, ऐसा ना हो कि ये बोले यार हमारा जिम्मेदार तो मतलब ही यार, अब मैं यूं तो यूं, अब तो लिफ्ट नहीं करा था, अब भी उसके साथ रहा। बड़ा जो होता ना इसको लिफ्ट देनी होती है। अब मैं जैसे किसी रुकने शूरा से भी थोड़ा बेरुखी करूंगा ना, वो झटका तो लगेगा उसको, यार पहले तो बड़ी मोहब्बत देते थे, अब पता नहीं कोई मेरी गलती हो गई है, क्या हो गया है, मैं दिल से उतर गया हूँ, तो ये इसको वसवसे आएंगे। तो ये बड़ों को जो होते हैं ना, इनको तो हर सूरत में लिफ्ट और गिफ्ट सब जारी रखनी होनी चाहिए। अल्लाह तौफीक दे, आमीन। मोहब्बत दिया करे। पैगाम जो आपको आते होंगे कोशिश करके हर पैगाम का जवाब दे दिया करें। लेकिन मैं ये चंद बार समझा चुका हूँ कि हमारे यहाँ क्या बेचारे ने इतना पैगाम दिया मदीना मदीना, अब एक स्टिकर ढूंढ के उसको भेज दिया। अब यार ये कोई पागलों के बन में बसता है यार, तुमको बेचारे ने इतना हदीसें सुनाई, इतना कन्वेंस किया, तुमने यार एक स्टिकर गुलाब का फूल भेज दिया, तो यार समझा क्या है, रोड पे पड़ा हुआ यार गुलाब के फूल, इसके ओरिजिनल है, तेरे स्टिकर से क्या खुशबू आई इसको। तो जहां मुंह से बोलना होता है ना आदमी, तेरे के जब एक वैसे भी एक आम आदमी हमें कुछ बोल के कोई पैगाम दे और हम उसको फूल टिका दें यार, या गाड़ी का पहिया भेज दें उसको स्टिकर का, तो बोले ऐसे दे 1000 मैंने जमा कर स्टिकर, तू बोल कितने चाहिए तेरे को। तो जहां कहाँ बोलना है कहाँ स्टिकर, मैं तो बारह ऐसा करता हूँ, जो सुभान अल्लाह माशा अल्लाह क्या बात है ये भी बोल देता हूँ। इतना बोलने से भी मजा तो आएगा ना जरा, और लिखा हुआ भी भेजता हूँ, इसे नहीं भेजता, स्टिकर भी भेजता हूँ, अब जैसा मौका जैसा मूड। लेकिन ये मैंने नोट किया है कि स्टिकर के जरिए जिक्र करने से जबान से जिक्र करने में टाइम कम लगता है, मुझे सवाब ज्यादा लगता है इसमें। अब मैं ढूंढूं सुभान अल्लाह का स्टिकर कहाँ है, इससे तो मैं कम से कम 12 मरतबा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह 12 मरतबा बोल दूंगा, तो सुनने वाले को मजे मजा आ जाएगा। तो स्टिकर का जो रवाज चला ना, इससे इसमें बड़ा यूं नुकसान हुआ है, और ये मैं समझाता हूं, इसके बावजूद आज स्टिकर ही रहे हैं मेरे पास, या आ रहे, चलो मिजाज अपना अपना। जब बात लोग क्या, वो मेरा जवाब मुझे डायरेक्ट नहीं देते, किसी को दे रहे होते। ये भी कमाल है यार, पैगाम भी दे रहे तो मुझे नहीं देते, किसी को बोलने की यूं बोलता यूं बोलता यूं बोलता, मैं यार इसको फुर्सत देंगे तुम्हारा पैगाम हिफ्स करके मुझे सुनाएगा, उसलिए मुझे सेंड ही तो करना है, किसको यूं बोल दो यूं करे, यूं बोल दो यूं करे, तो अगर यूं बोल देगा आप यूं करे आप यूं करे, पैसे क्या लग जाने थे आपको। तो जिसको डायरेक्ट बोले उसको खुशी ज्यादा होती है, इनडायरेक्ट बोलेगे खुशी कम होगी, लेकिन नफ्सियाती तौर पर अल्लाह करे दिल में उतर जाए मेरी बात, तजर्बे की बातें। लेकिन आप करोगे वही जो आपकी आदत पड़ी हुई है, मैं भी समझता हूँ। एक बार वो सुनी अनसुनी हो जाती है, इधर से सुन इधर से निकल जाती है, बात बात तवज्जो नहीं होती है, तो पूरी बात समझ में नहीं आती है। सिग्नल प्रॉब्लम भी होते होंगे जो स्क्रीन पर सुन रहे हैं उनके लिए, तो यूं मसाइल तो होते हैं, होना वही है जो होता रहेगा। तो सिग्नल प्रॉब्लम कम है, बाकी जिस प्रॉब्लम की आप बात कर रहे हो वो ज्यादा है। अक्ल का सिग्नल कम है असल में इधर जो सिग्नल इधर किसी को नहीं बोलना, इधर जो सिग्नल आना चाहिए ना वो पूरा नहीं आ रहा होता, मसला सारा ये है। अगर ये मेरी बिरादरी जो है ना यार, मेरी कौम यकीन माने मिलनसार बन जाए, मुस्कुराना सीख ले, कुछ ना बोले, खाली मुस्कुरा के मिलना शुरू कर दे, माशाअल्लाह क्या हाल है, आते रहिए भाई, इतना बोलना सीख जाए ना, आप देखो कि आपके हफ्तावार इज्तिमा में मस्जिदें छोटी पड़ जाएंगी। लिफ्ट नहीं कराते यार, बहुत नहीं पूछते, अपना इसका ये जोड़ीदार है, ये इसका जोड़ीदार है, इसके साथ ही करके ये लगे होते हैं। नया इस्ताई भाई को बेचारा अगर खुद सलाम कर भी ले, आकर आया फर्स्ट टाइम है कि यार ये मौलाना इमामे वाला है, अच्छा आदमी होगा, वो अच्छा आदमी उससे लगा हुआ है, इसको देखता तक नहीं, खाली हाथ में मिला लेता है, तो इस तरह काम थोड़ी उठेगा यार।
تو ہمارے پاس نفری بہت ہے، بھیڑ بہت ہے کام کرنے کے اتنے سے. میں صاف بولتا ہوں، رش لگا ہوا رش، تو کام کے کوئی ہے اس میں، یہ ایکٹیو ہوتا ہے، اور یہ جس کو کام بولتے وہ کر رہا ہوتا ہے، باقی سب سمجھے. ہماری گیدرنگ بڑھا رہے ہیں، لنگر ہے تو لنگر کھانے میں تعاون کرتے ہیں، سب ملنسار بن جاؤ، سب کا کام ہے. فرمانے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مسلمان ملاقات کرتے ہوئے مصافحہ کرتے ہیں، نعت ملاتے ہیں اور ایک دوسرے سے خیریت دریافت کرتے ہیں، تو اللہ پاک ان کے درمیان 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے، انہیں اتارتا ہے، جن میں سے 99 رحمتیں زیادہ پرتپاک طریقے سے، زیادہ وہ اچھے انداز میں ملنے والے اور اچھے طریقے سے اپنے بھائی سے خیریت دریافت کرنے والے کے لیے ہوتی ہیں. حوالہ معجم اوسط جلد 5 پیج نمبر 38 حدیث نمبر 7682. میرات المناجی جلد 8 پیج نمبر 78 78 جلد 8 والیوم 8 اور 78 پیج لکھا ہے، مسکرانے سے اپنا دل تازہ اور مخاطب کا دل خوش ہوتا ہے. مخاطب مانے جس سے خطاب کیا، یعنی جو سامنے ہمارے ہے اس کا دل بھی خوش ہوتا ہے. مسکرائیں گے دل تو خوش ہوتا ہے نا. اور مسکرانا یہ تو حدیث پاک میں مسلمان بھائی کے سامنے مسکرانا صدقہ ہے. الحمدللہ مسکرانے سے اپنا دل تازہ، اور مخاطب یعنی جس کے سامنے مسکرایا اس کا دل خوش ہوتا ہے. اور مکاشفۃ القلوب پیج نمبر 652 حکما کا قول. حکما حکیم کی جمع، حکیم مانے دانا، عقل مند. یہاں مراد وہ دیسی دواؤں والے حکیم صاحب نہیں ہیں. تو عقل مندوں کا کہنا ہے کہ کوئی بھلائی خوش روئی، یعنی چہرے کو حشاش بشاش رکھنا، خوشی کے آثار چہرے پر ہوں. خوش گفتاری یعنی کہ اچھا بولنا، اور خندہ پیشانی یعنی پرتپاک طریقے سے، یعنی خوش پرتپاک طریقے، خندہ پیشانی کے بغیر پایہ تکمیل کو نہیں پہنچ سکتی. یعنی چہرے پر بشاشت ہو، خوشی کے آثار ہوں، خوشیاں نظر آ رہی ہوں، اچھا چہرہ ہو، منہ چڑھا ہوا نہ ہو، مسکرا رہا ہے، اچھا بول رہا ہے، اور یعنی یوں ملنسار اور خوشیوں والا جو آدمی ہوتا ہے، تو اس کے بغیر کوئی بھلائی پوری نہیں ہوتی. آدمی کو ایسا ہونا چاہیے، انداز ایسا رکھنا چاہیے. ملنساری، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بہت ملنسار تھے. یعنی جب تک کوئی اپنی بات مکمل نہ کر لیتا اس وقت تک بات شروع نہ کرتے، بات کسی کی کاٹتے نہیں، اور متوجہ ہوتے تو پورا متوجہ ہوتے، یوں نہیں جیسے ہم کرتے ہیں ہاتھ دے دیا اور بات ادھر کر رہے ہیں. پورا متوجہ ہوتے تھے. توجہ مطلب یہ کہ ملے اس کا غم غلط ہو جائے. غم غلط ہونا یعنی غم ختم ہو جائے. ہم سے ملے تو بھائی وہ یاد کرے کہ یار دوبارہ اس سے کم ملاقات ہوگی. اجتماع میں حضور اس ستون کے پاس کھڑے ہوئے تھے نا، یہ ماشاءاللہ یار ملاقات کی یار، میں تو کچھ دیر کے لیے تو پتہ نہیں ہوا میں اڑنے لگا تھا. اس سے پیار سے ملے جیسے برسوں سے کوئی شناسائی ہو، جان پہچان ہو. اس طرح آپ کوشش کریے، تکلف سے ہوگا، کوشش کرنی ہوگی. ملنے کی عادت ڈالیں، مدینہ ہو جائے. فائدے نہ ہو تو مجھے کہنا. ایک بار کسی کو میں نے مسکرانے کی فضیلت بھیجی صوتی پیغام میں. اندازہ تھا مجھے دیکھتا تھا ان کو ملنے کا انداز، وہ بہت سمجھدار. انہوں نے مجھے بڑھتا پیغام بھیجا کہ یار آپ نے صحیح پہچانا. میں اب فلاں جگہ میں نے وہ ملاقات کی نا، تو میں نے اپنے آپ کو مسکراتا کر دیا، میرے تو گال دکھ گئے مسکرا کر. اس نے پیغام دیا تھا مجھے. یہ گال ایک آدھ بار دکھیں گے، پھر یہ گال جو ہے نا گھڑا جائیں گے آپ کے، یہ سانچے میں ڈل جائیں گے، پھر آپ مسکراتے رہو گے تو گال نہیں دکھیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. اللہ محمد. میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، خوبصورت ترین سیشن چلا یہ، اور یوں سمجھیے کہ پوری دنیا میں ایک کریکٹر بلڈنگ پر، کردار سازی پر،
اسکلز ڈیولپمنٹ پر، اسکل انہینسمنٹ پر، کہ آپ کس طرح ایک بہت اچھے پروفیشنل اور ایک اچھی خوبصورت زندگی گزار سکتے ہیں۔ امیر سنت دعوت اسلامی کے ذمہ داران، مبلغین، دیگر اسلامی بھائیوں کو جس طرح کے اس وقت